بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ اہل تصوف اور اہل متصوفین کے سلسلے کا ایک ایسی اثر انگیز شخصیت کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں کہ جن کو بلا شبہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دیگر تمام اولیاء پر بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، یا یوں کہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص امور ایسے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں پیدا کیا، اور وہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جو کسی اور کے خاصے میں یا کسی اور کے حصہ وجود میں نہیں آئی۔ ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا اصل نام حسن تھا، کنیت ابو سعید، ابو علی، ابو محمد یہ کنیت تھی، اصل نام حسن ہی تھا۔ اس کی وجہ بھی محدثین نے لکھی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے شوہر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچائی اور آپ کو حضرت حسن دکھائے گئے۔ جب آپ کی خدمت میں لائے گئے، آپ نے دیکھا تو بہت ہی خوبرو اور حسین تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت حسین ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس کا نام حسن ہی ہونا چاہیے، اور پھر دعا دی کہ اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما۔ میں ابتدا میں ہی بالکل وضاحتاً اور پوری شرح کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رب تعالیٰ نے قبول کی، اور وہ جو دعا کی گئی تھی اس دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا۔ شاید یہ وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی تھے، کہ وہ شخص تھے کہ جس کے لیے رب تعالیٰ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما، اور بیت اللہ کے اندر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ عمر عطا فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالیٰ نے وہ بھی رد نہیں کیے، تو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم عطا فرما۔ آگے ہم ایک بڑی سند کے ساتھ ایک قول ذکر کریں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی کیا حالت تھی۔ آپ کی ولادت ہوئی 21 ہجری میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وفات 187 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا جو مزار ہے، قبر مبارک ہے، وہ بصرہ ہی میں مقام زبیر 9 کلومیٹر وہاں سے دور ہے، اس کے اندر آپ کا مزار ہے، قبر مبارک وہاں پر موجود ہے۔ یہاں میں ابتدا میں ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، پھر آزاد کر دیا تھا، ان کا نام یسار تھا، اور بعض کتب کے اندر عیسیٰ بھی ملتا ہے۔ اور آپ کی جو والدہ تھی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی جن کا نام خیرہ تھا۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات اور ایک تصحیح کرتا چلوں، بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت آپ کو پڑھنے کو ملے گی اور سنیں گے بھی، اور ناظرین نے شاید سنی بھی ہو، کہ ایک مرتبہ بچپن میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک کٹورے میں سے پانی نوش فرمایا، کچھ پانی بچ گیا۔ حضرت حسن کا بچپن تھا، آپ آگے بڑھے اور وہ پانی پی لیا۔ آپ علیہ السلام واپس لوٹے، پھر پیاس کی طلب ہوئی، جب وہ کٹورا یا پیالہ اٹھا کے دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ وہ پانی کہاں گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حسن نے پی لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے حصے کا پانی اس نے پیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم دین، علم حدیث، علم فقہ عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت بہت معروف ہے، اور
قریباً کتب تصوف کے اندر، ہر کتب کے اندر جہاں تذکرہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ملے گا وہاں پر یہ روایت ضرور ملے گی۔ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 21 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ولادت ہوئی۔ جب 21 ہجری میں جس بچے کی ولادت ہو رہی ہے وہ 11 ہجری جو حضور کا وصال کی تاریخ ہے، یعنی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے قبل یعنی حضرت حسن کا بھی بچپن لکھا گیا، تو اس سے قبل وہاں پر کیسے پائے گئے؟ تو یہ روایت تھوڑی سی غور طلب ہے، یہ تاریخی اعتبار سے بھی محل نظر ہے، اور واضح صداقت ہے کہ اس کا کوئی اس قول سے تعلق نہیں ملتا کہ آپ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے 21 ہجری میں، تو بیچ میں پورے 10 سال کا گیپ ملتا ہے۔ تو یہ پہلے والی روایت جو ہے یہ مرجوح ہے، اس کا قول ثابت نہیں ہے، اور چونکہ بہت ساری کتب میں آ چکی ہے تو زبان زد عام بھی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا یہ محل نظر ہے۔ اس کے علاوہ جو فضائل ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی آپ کی والدہ جن کا نام خیرہ تھا، کبھی کبھار اگر وہ کام میں مصروف ہوتی تو چونکہ بچے تھے اور بچے رویا کرتے ہیں تو حضرت حسن روتے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں اور بڑی فضیلت والی خاتون ہیں، آپ ان کو اٹھاتی اور اٹھا کر ان کو اپنے سینے سے لگا دیتی، اور حسن اتفاق یہ رب تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ سینے سے دودھ بھی اترنا شروع ہو گیا جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نوش فرما لیا کرتے۔ محدثین اور مورخین اور متصوفین کا اتفاق ہے یہ اسی نبوت والے گھرانے خانوادے کا ہی فیض ہے کہ جو دودھ آپ نے پیا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلت اور اتنی منقبت رفعت عطا فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالات جو ہیں ان میں جو فضائل ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس میں سے یہ کہ 130 صحابہ سے آپ نے کسب فیض حاصل کیا، ان کی زیارت کی، ان سے علم حاصل کیا، جن میں سے 70 صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے، یعنی بدر کی جنگ میں شریک تھے، یا یوں کہیے کہ اللہ کی رضا کا پروانہ لینے والے 70 صحابہ اس وقت موجود تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ آپ نے ان سے کسب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ ان میں سے جو سرخیل ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، یعنی علم حاصل کیا، ان کے ہاں بیٹھتے رہے، ان کے جو مجموعات تھے ان میں جاتے رہے، ان کی جو سلسلے تھے وہاں پہ جاتے رہے، وہاں سے اکتساب فیض کیا، جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بکر تو بہت پہلے دنیا سے جا چکے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا، اس کے بعد حضرت عثمان سے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی ہی کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے صاحب علم حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان سے بھی اکتساب فیض کیا۔ یہ تو وضاحت کے ساتھ ہیں کہ ان لوگوں سے جو اکتساب فیض کیا وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اب فن کمال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو فن کمال کب اور کن وجوہات سے ملا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جب آپ کا دور تھا، اکتساب فیض کر لیا، علم حاصل کر لیا، یہ سارے معاملات ہو گئے تو موتیوں کی تجارت شروع کر دی، جواہرات کے تاجر تھے، موتی ہیرے جواہرات خریدتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک دفعہ بلاد روم جانا ہوا، روم پہنچے اور کچھ سامان وغیرہ خریدا، تو وہاں کے والی یا وہاں کا جو حکمران تھا اس نے تاجروں کی دعوت کی، آپ بھی وہاں پہنچے اور آپ کو بڑا اعزاز دیا، آپ کو اپنے قریب کیا۔ ایک صبح جب وہ اٹھے تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ تیار ہو کر وہاں سے جانے لگے، تو آپ کھڑے تھے انتظار میں کہ میں مل کر رخصت ہو جاؤں اور اپنے تجارتی سفر پر واپس چلا جاؤں۔ تو اس والی حکمران نے کہا کہ ہم ذرا فلاں جگہ تک جاتے ہیں جنگل کے قریب، اور پھر اتنی دیر تک واپسی ہے۔ اور ترتیب اس کی کچھ یوں تھی کہ سب سے پہلے جو حکماء یا طبیب تھے ان کو بڑے آراستہ پیراستہ لباس پہنائے گئے اور وہ سب سے پہلے ان کا قافلہ نکلا، اس کے بعد علماء بلوائے گئے، قاضی مفتی بلائے گئے، ان کا قافلہ بڑے سجدج سے نکلا، اس کے بعد کنیزیں خدام بلائے گی، بڑی خوبصورت ان کو سجا کے آراستہ پیراستہ کر کے ان کو، اس کے بعد ایک قافلے میں اونٹوں کے لدے ہوئے قافلے میں ہیرے جواہرات سونے درہم دنانیر وہ لادے گئے، وہ چل پڑے، اس کے بعد بادشاہ کی سواری تیار ہوئی۔ اب یہ منظر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا عجیب اور متحیر تھا کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اتنے میں اس نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے،
واپسی پہ آپ کو ہم یہاں چھوڑ دیں گے، پھر آپ نے جہاں جانا ہوا آپ چلے جائیے۔ حضرت حسن جو پہلے ہی حیرت و استعجاب کا منظر بنے ہوئے تھے، آپ بھی ساتھ چل پڑے۔ اب جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ سب سے پہلے حکامات طبیب ایک مقبرے کے ارد گرد پہنچے۔ اس مقبرے کے اندر ایک قبر ہے اور اس کے ارد گرد چلتے ہوئے وہ ایک اعلان کر رہے ہیں جو بڑا عجیب اعلان ہے۔ وہ حکامات طبیب اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اے وہ شخص جو فوت ہو گیا ہے، اگر طب اور حکمت موت کا علاج کر سکتی تو ہم آپ کو ضرور بچاتے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ حکمت اور طب یہ آپ کو بچا سکتی تو ہم ضرور بچاتے، ہم آئندہ سال پھر آپ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ قافلہ چل پڑا۔ اس کے بعد علماء آئے، وہ آگے پہنچے، انہوں نے بھی اسی انداز سے خطاب کیا کہ اے صاحب قبر، اگر علم اور فضل اور واعظ و نصیحت اور لفظوں کی لفظی اور خطیبوں کی خطابت تجھے بچا سکتی تو آج تو ہمارے ہاں زندہ ہوتا، یوں ہی ہمارے ہاں سانس لے رہا ہوتا، یوں ہی اس انداز سے زندگی کے لطف لے رہا ہوتا، لیکن نہ لفظوں کی لفاظی زندگی دے سکتی ہے اور نہ خطیبوں کی خطابت زندگی دے سکتی ہے، اور نہ ہی واعظوں کے واعظ جو ہیں وہ تیرے اندر روح ڈال سکتے ہیں۔ رب کا حکم اٹل تھا، وہ جب آ گیا تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آئندہ سال تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کنیزوں کا وہ گروہ جو بڑے حسین کنیزوں پہ مشتمل ہے، وہ آگے بڑھ کر یہ اعلان کرتی ہیں کہ اگر حسن اور خوبصورتی تجھے بچا سکتی تو ہم ضرور تجھے بچا دیتی، تیرے جسم میں روح ڈال دیتی، ایک نئی زندگی دے دیتی، لیکن یہ اٹل ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہیرو جواہرات پر مشتمل ہوتا، وہ ارد گرد چکر لگاتے ہوئے یہ کہتا کہ اگر دولت سے، دراہم و دنانیر سے، ہیرو جواہرات سے زندگی خریدی جا سکتی تو پھر یہ بادشاہ اس کی زندگی خرید لیتا، لیکن جب اللہ کا امر آ جاتا ہے پھر سب بے بس ہیں، کوئی تدبیر بھی کام نہیں کرتی، لہٰذا ہم آئندہ سال پھر حاضر ہوں گے، تجھے زندگی دینا ہوتی تو یہ ساری چیزیں دے دیتی، لیکن ہم زندگی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ آتا، وہ بھی چند کلمات کہتا اور چل پڑتا۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ بتایا گیا کہ بادشاہ کا جوان سالہ بیٹا پچھلے کچھ عرصے میں فوت ہو گیا ہے، تو ہر سال بادشاہ یہاں آ کر لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا منظر بناتا ہے اور خود کو بھی تسلی دیتا ہے کہ میرا جوان سالہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اگر دنیا کی کوئی چیز بھی زندگی خرید سکتی تو میں اپنے بیٹے کے لیے خرید لیتا، لیکن یہ حقیقت ہے جب موت آ جائے تو کوئی چیز بھی زندگی خرید نہیں سکتی۔ بس یہ وہ موقع تھا، یہ وہ منظر تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجارت کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور دل پہ ایسی چوٹ لگی، ایسا غم لگا کہ زندگی کیا یوں ہی ایسی چیز کا نام ہے کہ اپنے مشاغل میں مشغول رہیں اور رب کو بھول جائیں؟ اگرچہ وہ بھولے نہیں تھے، لیکن مراد یہ تھی کہ کیا زندگی انہی کا نام ہے؟ کب سانس کی ڈوری ٹوٹے اور کب اللہ کے حضور پیشی ہو تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ تڑپ، یہ فکر آپ کو بڑا غمگین کر گئی اور بڑا المناک آپ کو کر گئی۔ یہی وہ موقع تھا جو ٹرننگ پوائنٹ بنا آپ کا اس طرف آنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اس اہل تصوف کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنے دنیاوی امور تھے، جتنے معاملات تھے، ان کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہاں پر ایک اہم بات کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر حضرت علی سے اکتساب فیض کرتے رہے، اور آپ کو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خرقہ خلافت عطا فرمایا، جس میں جو سلسلے ہیں وہ بھی آپ کے حوالے سے ہی چلتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور عشق الہی کا آپ پہ ایسا غلبہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے ہمہ وقت آنسو جاری رہتے، ایسے آنسو جاری رہتے کہ آنکھوں کے نیچے کی جگہوں پر جو جگہ ہیں وہاں پر گڑے سے بن گئے رو 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 کر۔ اور آپ کے ہاں جو سلسلہ چلتا ہے تصوف کا، اس میں علم اور خزن ہے۔ اہل تصوف کے ہاں علم اور خزن کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی اس کے بانی ہے، یعنی اللہ کی یاد جو ہے اور جو فکر ہے اس میں غمگین ہو جائے انسان کہ میرا رب مجھ سے کس حال میں راضی ہوگا، میں وہی حال اور وہی انداز اختیار کرتا چلا جاؤں۔ یہ علم اور حزن کی کیفیت ہے۔
اس کیفیت کے جو بانی ہیں، جو سلسلہ ہے وہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم بعض کے حوالے سے گزارشات کروں گا، وہ یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سماع حضرت علی سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری کتب کے اندر احادیث موجود ہیں، وہ حدیثیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی کے نام سے روایت کرتے ہیں، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یا یوں کہیے کہ حضرت علی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات تو ثابت ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے جتنی کتب میں ہے، یا جیسے ہم نے بیان کی کہ سلسلہ بھی چلا اور خرقہ خلافت بھی دیا، جو آپ علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، آپ نے وہ آگے دے دیا۔ یہ اتنی زیادہ ثبوت کے درجے میں نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ اسی کو سماع حدیث کا موضوع بھی کہا جاتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سماع حضرت علی سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی ملاقات نہیں ہے، پھر سلسلے کا وجود ہی مزمحل ہو جائے گا، تو گویا کہ تصوف کی وہ عمارت جو اس بنیاد پر ہے وہ بالکل گر جائے گی۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت ساری روایتیں نقل کی اس دور کے اندر بھی، اس میں درمیانی جو واسطہ تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ساکت کر دیا، گرا دیا۔ بلکہ وہ یوں کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یوں سنا ہے، یہ حدیث یوں ہے۔ اب درمیان کا واسطہ تو جناب علی کا تھا، وہ نکل ہی گیا، تو ایک تو گمان لوگوں کو یہ لگا کہ چونکہ ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے سماع ثابت نہیں تھا۔ ایک یہ بات، اس کا جواب سن لیجئے، پھر اگلی بات ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بنو امیہ کے ابتدائی دور کے اندر اور حجاج کے دور کے اندر، چونکہ جناب علی تعالیٰ عنہ سے جو معاملات تھے اور وہ جو جنگیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلافی نوعیت کی بنیاد پہ تھی، ان میں ایک ایسا محل یا ایک ایسا موضوع بن گیا کہ اگر ان کے ہاں جناب علی کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ایسے لوگوں کو غدار گردانتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی انسان اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، حضرت علی کے نام کو محو کر دیا تاکہ یہ علمی ذخیرہ یوں ہی نہ رہ جائے، بلکہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ دلیل اس پہ یہ ہے کہ تہذیب الکمال میں انہی الفاظ سے یہ حوالہ موجود ہے کہ یونس بن عبید نے آپ سے پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ بہت ساری روایتیں حضرت ایسی ہیں کہ جو آپ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، حالانکہ آپ کا سماع تو ثابت نہیں ہے۔ آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے، رسول اللہ 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، تو آپ کا سماع تو ثابت نہیں ہے۔ تو آپ نے تحمل سے جواب دیا کہ بھتیجے، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو آج تک کسی نے نہیں پوچھی، اور اگر تم میرے معتمد علیہ نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں یہ بات نہ بتاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر یہ نام لیے بغیر یہ ذخیرہ امت کو نہ پہنچایا، یہ حدیث نہ پہنچی، تو پھر میں گناہ گار ہوں گا، اس لیے میں نے اس دور کے اندر آپ کا نام نہیں لیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ کتب کے اندر، تو کتب کا حوالہ بھی نوٹ فرما لیجئے، مسند احمد میں، اسی طرح سنن الکبریٰ میں اور سنن نسائی میں تو واضح حدیث موجود ہے جس میں واضح الفاظ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے کہ اللہ کے راستے میں دو اگرچہ ایک سا ہی کیوں نہ ہو صدقے کے حوالے سے۔ تو یہ حدیث دیگر کئی کتب میں بھی ہے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل رسالہ لکھا جس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سماع حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کیا۔ ایک زمانہ جب برصغیر پاک و ہند مشترکہ تھا، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الانتباہ میں جو ہے وہ انکار کیا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت علی سے سماع کا۔ تو شاہ فخر الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو معاصر تھے آپ کے اور بڑے لوگوں میں ان کا نام ہے، ان سے آپ کی مکاتبت بھی چلی اور باقاعدہ بحث بھی چلی۔ 35 حدیثیں ایسی یا 30 حدیثیں ایسی ہیں جو شاہ فخر الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کی، جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت علی سے سماع ثابت تھا۔ تو یہ مختصر سا ایک تعلیمی حوالہ تھا، اور اس میں جو خرقہ ارادت تھی اور خرقہ خلافت تھی، اس کے حوالے سے میں نے یہ ضمنی بحث بھی چھیڑ دی تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ ہو کہ جب آپ کا سماع ثابت نہیں ہے تو تصوف تو ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کے لیے بڑی محنت و ریاضت ہوتی ہے۔
تو وہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو بنیادی جو بات تھی اس کے حوالے سے ہم نے یہ ساری بحث لائی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ سما بھی ثابت ہے. اور اب دوسری طرف آئیں 21 ہجری سے لے کر 37 ہجری تک، یہ 15-16 سال جو بنتے ہیں یہ جناب علی اور جناب عمر کی شہادت سے قبل کا دور ہے. اور 37 ہجری کے بعد آپ کوفہ منتقل ہوئے، اس سے پہلے آپ وہیں پر رہے جہاں پر حسن بصری تھے، یعنی مدینہ کے اندر. اب آپ وہاں پر ہیں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا دور ہے، اور وہ دور جس دور کے اندر آپ بدری صحابہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، جمعوں کے اجتماعات میں بھی جا رہے ہیں، اور ان کے مجموعات میں بھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک بھی ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا بھی ہے. تو کیسے ممکن یہ ہے کہ حضرت علی سے سما ثابت نہیں ہے اور خرقہ خلافت کیسے ملے گا؟ تو بالیقین ہم کہیں گے کہ اکتساب فیض بالکل ثابت ہے. جب ہمہ وقت آپ ان کے ہاں موجود ہیں تو یہ یقینی بات ہے، اس لیے کہ جو ائمہ کا دور دیکھیں یا ائمہ سے پہلے کا دور تابعین تبع تابعین کا، تو 16-17 سال کی عمر کے اندر ہمارے دور کی طرح ضابطہ علمی نہیں تھا کہ باقاعدہ مدارس میں داخلہ لیا جائے اور پھر فنون کی ترتیب سے جو ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے، چھوٹے لیول سے اپر لیول پہ جایا جائے. یہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ وہ تو شیوخ کے ہاں حاضر ہوتے، ان سے ہمہ وقت اکتساب فیض کرتے رہتے، چاہے وہ 2 سال میں ہو، 3 سال میں ہو، چاہے وہ 30 سالوں میں ہو، یوں ہی زندگی گزرتی تھی. تو ایک ایسا بچہ جس کے 16 سالہ یا 17 سالہ زندگی ان لوگوں کی آغوش تربیت میں گزر رہی ہے جو ان کا پروردہ ہے اور ان کے ہاں اکتساب فیض کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اسے یہ ساری نسبتیں حاصل نہ ہوں؟ اور پھر وہ آخر میں اس دعا کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا اللہم فقہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما. تو دین کا علم تو انہی لوگوں سے ملنا تھا، تو اکتساب فیض بھی انہی سے کیا. اب آتے ہیں وہ خاصہ، جس خاصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا. تو وہ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمہ وقت آنسو بہتے تھے، یعنی خشیت انتہا درجے پہ تھی، عاجزی انتہا درجے پہ تھی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ علم و حزن کا جو تصوف میں ایک تصور ہے، وہ سلسلہ ہے، اس کے بانی بھی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو مراد یہ کہ وہ خوف اور خشیت جو اللہ کے نام سے دلوں میں آتی ہے وہ بہت زیادہ تھی، وہ بہت پیک پہ تھی. یعنی عروج میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ایسا دل میں پڑا ہوا تھا کہ اس غم اور اس خوف نے ہلکان کر دیا. تو یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہائے. اور وہ حدیث اگر ناظرین کو یاد ہو کہ محشر میں ایک شخص جس کے لیے فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، بات چل رہی ہوگی، اور جہنم الاؤ دہکتے ہوئے وہ بار بار بڑے بڑے شعلے اس کے قریب آ رہے ہوں گے، اور اسے یہ یقین گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ ابھی بس میں اس میں گر جاؤں گا. اتنے میں اچانک ایک جانب سے بڑا ہی ایک لہر اور ایک بڑی موج آئے گی پانی کی، وہ اس آگ کو بجھاتی ہوئی چلی جائے گی، اور پھر اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی. اب وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ پہلے عجب معاملہ اور اب عجیب حال، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ایک موقع تھا دنیا میں، رات کا پچھلا پہر تھا، آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے خوف اور آپ کے آخرت کی امید کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت دیں گے، اس خوف اور امید سے ایک آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھ سے نکلا تھا، یہ جس آنسو نے آج اس سمندر اور اس موج اور اس لہر کی شکل اختیار کر لی، اور آپ کے اس آنسو کی قدر اللہ کے ہاں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب سے بچا لیا. تو خشیت اور عاجزی سے نکلا ہوا ایک آنسو اگر اتنا کارگر ہے، تو وہ شخص کہ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں اور اللہ سے امید کی محبت میں اور تمنا میں اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے، تو وہ اللہ کا کتنا قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تذکروں سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ جیسے یہ لوگ جس نسبت میں اعلیٰ تھے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ. بہت دل میں رہا سرکش مگر اب